حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں۔ کتنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ کے، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، وہ ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے؟ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں، صحابہ کی میٹنگ میں، کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، اور میں تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ جائیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی سست آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے؟ تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجر سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے، وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے۔ اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا۔
کسی کو سہولت دینے کا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ, کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے, اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے. کوئی درخت ہی لگا دو, کچھ کار ہی دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا, اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے, اس کے قریب گئے. تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا, ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے, اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے, یہ بھی سوچ ہوتی. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے, دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا. سوچ ہی ہے نا, منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا, یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے, اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے, پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا, میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے, میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی, یہ بڑی کم سوچ ہوتی. پوتے کھائیں گے, نواسے کھائیں گے. تو محمود غزنوی بادشاہ تھے, بڑے راضی ہوئے, کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے, قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی, پکڑی, تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا, میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے, اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا, ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیا. محمود بڑا راضی ہوا, اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے, ایک تھیلی اور دو بابا جی کو, اور دے دو ایک تھیلی. ایک اور تھیلی دی بابا جی کو, تو بابا جی پھر ہنسے, کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ, میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا, تو میں نے ابھی لگایا نہیں. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے, اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا. محمود نے کہا تیسری بھی دو بھی بابا جی کو تھیلی. آپ سوچ تو بنائیں نا صاحب. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محدود ہو جائے گا, میں کسی کے بچے کو پڑھا دوں گا تو شاید وہ میرے بچے کا نصیب لے اڑے گا, میں کسی کو کچھ دے دوں گا تو شاید وہ ادھر سے آ کے نا تو ہمارا کام خراب کر جائے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا, اس کو سمجھ. میرا رب تو بڑا کریم ہے, تو بانٹتا جاتا ہے تو اللہ تجھے نوازتا جاتا ہے, تو دیتا جاتا ہے تو اللہ تجھے عطا کرتا جاتا ہے. آپ یہ ذہن بنائیں, کسی کا فائدہ کرنے کا, کسی کا نفع کرنے کا, کسی کو کچھ دے ڈالنے, کسی کے اوپر رحمت کی برکھا برسانے کا آپ ارادہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نواز دے گا. ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک 100 دینار الگ کر کے رکھا ہوا تھا, پورا 100 دینار, بہت بڑے پیسے ہوتے تھے اس زمانے میں. تو آپ کے بچے کہتے کہ ابا جی یہ پیسے سائڈ پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرماتے پتر یہ میں نے لوگوں کو ادھار دینے کے لیے رکھے ہوئے. خاصی مشکل بات نہیں کر دی میں نے, ہماری تو دکانوں پہ لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے, موٹا کر کے لکھا ہوا ہے ادھار بند ہے, یعنی نقد والے آ جاؤ, ادھار والے بالکل نہ آنا. تو ادھار کون لیتا ہے؟ امیر آدمی. او بھائی سنیں, ادھار کون لیتا ہے؟ غریب آدمی. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں بھئی وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بھیک دے دو, وہ کہہ رہا یار ذرا مہربانی کرو, میں نا
یہ میرے دوست کہنے لگے کہ وہ کیا بنا ہے، سنا تھا ایک شخص کو پھانسی ہونے لگی، عدالت کا فیصلہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ لوگ تبصرہ کرتے ہیں جو پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا تبصرہ ہے۔ وہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہیں، رات تبصرہ کریں گے، فیس بک پہ اپنی رائے دیں گے۔ لیکن جو آدمی آدھا کلو گھی صبح فیکٹری جانے سے پہلے گھر دے گیا تھا نا، وہ جب رات کو آتا ہے تو اس کی بیوی ڈرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہتی کہ وہ عدالت کے فیصلے کا کیا بنا ہے، اس کی بیوی تو اس کو کہتی ہے کہ وہ جو آپ گھی لائے تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سویرے بچوں نے جب سکول جانا ہے تو پراٹھے بنانے کے لیے میرے پاس گھی کوئی نہیں۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو میرے بھائی ان کو کہاں تبصرہ یاد رہتا ہے کہ آج نئی بات کیا ہوئی ہے، تو کوئی نئی خبر سناؤ کہ اور پھر سناؤ تو کوئی نئی تازی، یہ باتیں تو ان کو یاد رہتی ہیں جو پیٹ بھر کے کھاتے، جن کو پھر کوئی فکر نہیں۔ ان لوگوں کے یہ کام ہے، وہ کریں گے سیاسی تبصرے۔ وہ کسی شخص نے کیا خوب کہا تھا کہ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، اب سہمے ہوئے رہتے ہیں شرارت نہیں کرتے۔ غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی، وہ اب سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ شرارت نہیں کرتے۔ وہ نہیں شرارت کرتے اس لیے کہ وہ تو کونے میں لگے بیٹھے ہیں کہ کسی غریب کا کھلونا نہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، وہ سہمے ہوئے رہتے، وہ شرارت نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز، حضرت عبداللہ ابن عمر 100 دینار ہے، ابا جی یہ کس لیے ہے؟ تو فرماتے یہ میں نے ادھار دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمایا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کسی بندے کو تم نے اگر قرض لینا ہو نا، تو وہ غریب ہو تو اس پر تم آسانی کرنا، اور جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے اگر وہ تنگ دست ہو تو آسانی کرنا۔ فرمایا جتنے پیسے تم نے لینے ہوئے، جتنے دن گزر گئے، اللہ روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے یہ غریبوں کی مدد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی غریب لے جاتا ہے اپنا کام چلا لیتا ہے، پھر وہ واپس کر دیتا ہے تو میں کسی نئے کو دے دیتا ہوں، تو اپنا کام چلا لیتا ہے یارو۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے جنازوں پہ لوگ آ کے بتاتے، جنازوں پہ آ کے بتاتے ہیں کہ جب میری بیٹی کی شادی تھی تو یہ بابا رات کی تنہائی میں آیا تھا۔ جنازوں میں آ کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں فلانی سردیوں میں جب میرے کپڑے میرے پاس موجود نہیں تھے تو یہ آیا تھا مجھے جوڑا دینے۔ اور پھر لوگ بہت بڑے پروفیسر، لیکچرار، عالم فاضل آ کے بتاتے میرے پاس کتابوں کے پیسے کوئی نہیں ہوتے تھے، اور یہ مرد کلندر تھا جو ہر امتحان سے پہلے آتا تھا اور آ کے مجھے کہتا تھا کہ یہ پیسے رکھ لو، کوئی نہیں میں لے لوں گا، واپس ہو جائے گا۔ یار آپ کسی کو آسانی دینے کا ارادہ تو کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں جنت دے دی، جاؤ جنت میں۔ تو پتہ تو سارا ہے نا سردار نکیتیاں میں، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کے عرض کرے گا مالک میں تو اپنی خطائیں جانتا ہوں کتنی زیادہ ہیں، اللہ میں تو مستحق نہیں تھا، تو میرے مالک یہ جو کرم ہوا ہے اس کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ سبب کیا ہے اس کرم کا، اس رحمت کا؟ تو رب کریم ارشاد فرمائیں گے کہ جب تم نے دکان پہ جو سیل مین رکھے ہوئے تھے، جب تم ان کو بھیجتے تھے لوگوں سے پیسے لانے کے لیے، کیا ریکوری کرنا کہتے ہیں کہ گرائی بھی عقید ہے، تو وہ جب تم بھیجتے تھے لوگوں کو تو کیا کہہ کے بھیجتے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تاجر ہے، سادہ آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ میرے دل میں تیرے بندوں کا بڑا خیال تھا تو میں یہ کہہ کے بھیجا کرتا تھا کہ جس کے پاس ہوئے اسے لے لینا، اور جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، اگلی دفعہ لے لیں گے۔ تو رب کہیں فرمائے گا تو میرے بندوں پہ آسانیاں کرتا تھا تو میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میں آسانی نہ کروں؟ وہ تیرا یہ لفظ کہ جو تنگ دست ہے اسے وسعت دے دو، کوئی نہیں کل پرسوں ترسوں آ جائے گے۔ فرمایا بس اسی کی برکت سے آج میں نے تجھے جنت دینے کا ارادہ کر لیا۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں ہمارے احساسات میں تیزی کے ساتھ تنگی آئی،
سوچ کا دائرہ کار محدود ہوا، محدود. یا ہم تھوڑے سے مذہبی لوگ ہیں نا، ہر آدمی کا اپنا شعبہ ہوتا ہے، آپ کا بھی شعبہ ہوگا. لوگ کہتے ہیں حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا. کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں. تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا، جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے. وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی، ہماری تو نہیں آئے. اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی ہیں، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری یہ سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے. اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ذرا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا اللہ کی فضل، وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل دے کے وہ بھی جائے گا. نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا. میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے تو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا را یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی. داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا. فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا. میں کہاں، اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے، میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. تو وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے. تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے. آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں
लुआब दहन शुदा पीने का भी बड़े साहिब बसीरत थे। एक बहुत मालदार 30 साल का नौजवान आ गया, अब्दुल वाहिद जैद। हुजूर मैंने मुरीद होना है। आपने फरमाया तू मेरा भाई बन जा, मुझसे दीन सीख, मुरीद होके क्या करेगा? कहने लगा हुजूर मैं बारीकी तक पहुंच गया हूं। भाई तो शरीक होते हैं, तो मुझे भाई ना बनाए, मुझे गुलाम बनाए। ताबेदारी वही कर सकता है जो गुलामी करे। भाई तो शरीक होते हैं, वो तो मुकाबला करते हैं, गुलाम बनाए। तो हजरत हसन बसरी, हजरत अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं करोड़पति था, हीरे जवाहरात का ठिकाना ही नहीं था। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे तेरा मेरा स्टेटस एक नहीं, तू मेरा गुलाम कैसे बनेगा? तेरे घर में तो खुद 20 गुलाम है। तेरा मेरा स्टेटस नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, एक वक्त खा लेता हूं, 2 वक्त भूख काट लेता हूं, तू शहजादा है, स्टेटस नहीं बनेगा। अब्दुल वाहिद बिन जैद घर गए, अपने गुलामों को खड़े खड़े आजाद कर दिया, रिश्तेदारों की लिस्ट बनाई, सबको दावत खिलाई, जो घर के अंदर माल दौलत था उनमें बांट दिया, बाकी पड़ोसियों को दे दिया। जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के सदका किए। टाट का लिबास पहन के हजरत हसन बसरी के सामने आके खड़े हुए। ख्वाजा हसन बसरी नजर उठाई, कहा अच्छा ये हाल कैसे हो गया? कहा हुजूर हर शय बेच आया हूं। कहा क्यों? फरमाने लगे आपने कहा था तेरा मेरा स्टेटस नहीं, अब तो एक हो गया है ना, अब तो स्टेटस एक हो गया ना, अब गुलामी मिलेगी। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना, 3 शर्तों पे। एक, अल्लाह वालों पे जिंदगी में एतराज ना करना, कभी अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज, कोई चीज नजर आए भी तो शिकवा ना करना, समझ लेना कि मेरी निगाह की गलती है। और दूसरा, रोज अपने ऊपर मेहनत करना, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और तीसरा फरमाया मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत, तुझे इशारा समझ जाना चाहिए। अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? आप फरमाने लगे ये तेरा मुतालबा भी गलत है, वो तो बाद की बात है, मिलता क्या है? गुलामी में आ गए। फरमाते हैं 30 साल नौकरी की हजरत की, 30 साल। लोग कहने लगे बाबा फिर मिला क्या? फरमाने लगे तुमने भी मुतालबा गलत किया है, यही तो मैं कर बैठा था। कहा मिला क्या? आप फरमाने लगे मेरा इस वक्त हाल ये है कि लोग दुआ करके रब से लेते हैं, मैं दुआ नहीं करता, अभी मैं सोचता भी पूरा नहीं, मेरा रब वो चीज पहले मुझे अता फरमा देता। अब बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। इकट्ठे होके सारे गए, आप बगदाद आए हुए थे, इकट्ठे होके लोग गए, कहा हुजूर बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाएं। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद कहने लगे ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आगे पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई, और लफ्ज पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता, मुझे रुसवा न कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखे मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा दी। जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। मोहब्बत प्यार साल में एक दफा हज होता है, और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू खुश हो के मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। या रसूलल्लाह अगर 100 दफा देखूं तो फरमाया 100 दफा हज का सवाब।
تو سال کے بعد آج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں، ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گئی۔ ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے، وہ کہا تھا حضرت سلطان بہو نے، جو دم غافل سو دم کافر۔ یاد رکھ، عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا، جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے، کمزوری، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں، پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں، پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں، سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں، پھر توجہ دلانے کے، اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں اور لنگڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا، بتانا پڑا، سمجھانا پڑا۔ اس نے تو بیساکھی مانگی ہے۔ بیساکھیاں نہ مانگے، اپنی محبت کو دوام دیں، روز نئے سے نیا زاویہ۔ کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے۔ یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے؟ حد ہوتی ہے نا۔ کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے، ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے۔ کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے۔ وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے گئے، اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائیں اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالیں۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، کام سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو محبت ہے نا، ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک محبت، دوسری عقیدت، تیسرا ادب۔ یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں، فیض کے دروازے اتنے زیادہ کھلتے جاتے ہیں۔ فیض کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں، فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے، خدا کی کتنی توجہ ہے، اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ۔ میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں، ان کا کرم میری جانب کتنا ہے۔ محبت والے پہ توجہ کتنی ہے؟ محبت والے پہ تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں، ابو بکر مجھ سے ہے۔ عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے، عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ فضیلت بیان کی، ان تمام صحابہ نے عمل کیے ہیں، بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، حنین میں گئے، ان کے اعمال ہیں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں، نہ تبلیغ میں، نہ جہاد میں، نہ کسی اور جگہ۔ مجبوری بڑی تھی، یہ سارے عمل اس لیے۔ اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو خالی محبت کرو۔ ان کی مجبوری تھی، ان کی والدہ علیل تھی تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی، وہ آئے نہیں، لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا۔ کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ محبت کا اجر ہے، محبت کا اجر۔ جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے، ثواب بتلایا، اور پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا۔ اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا، اتنا اجر رکھ دیا۔
جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے، کرتا۔ یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک، منہ مبارک نصیب ہو جائے، اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ۔ اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے، دے کے آئے۔ خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں، محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے۔ موٹا موٹا سا عمل، موٹی موٹی سی بات کرو۔ تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ معبود تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، اس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے۔ اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے، اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی،